السلام علیکم لیا کی لوکل نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد ارسلان۔ سب سے پہلے خاص اگر آپ نے خبریں۔ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ کہہ سکتا کیونکہ وہ جو آمدنی آتی تھی یہ وقت سے، اس سے وہ بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑے بڑے عالموں کو، سائنٹسٹ کو لے کے آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو آج جو ہم نے انگریز کے نظام جب چھوڑ کے گیا تو ایک چھوٹے سے طبقے کو انگلش میڈیم، پھر سرکاری اسکولوں میں اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، 3 سسٹم چھوڑ کے چلا گیا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ایک سسٹم بناتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں آپ ملک چلے جائیں تو وہاں ایک ہی نظام ہوتا ہے، اور یہاں ہم نے بجائے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے، ہم نے اس کو اور ہی بگاڑ دیا۔ ہمارا جو گورنمنٹ اسکول سسٹم تھا، ہمارے بہترین، یہ سارا جو 1970 تک ہمارا بہترین ٹیلنٹ اردو میڈیم اسکولوں سے آیا کرتا تھا۔ انگلش میڈیم تھوڑے سے اسکول تھے، تو اب وہ ایک عجیب ہی سسٹم نکلا ہے کہ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں، 24 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں، اور تقریباً 3 کروڑ بچے اردو میڈیم اسکولوں میں۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک جنگ ہوگی، جدوجہد ہوگی اس سسٹم کو ٹھیک کرنا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور اب یہ شروع کر دیا پختونخوا میں۔ ہم نے یہ جو 24 لاکھ بچے ہیں مدرسوں میں، اور کئی مدرسوں میں سب سے غریب گھرانوں کے بچے، ہم نے ان کو اپنے بچے بنانا ہے اور ان کو انشاءاللہ اوپر لے کے آنا ہے۔ ان کو موقع دینا ہے کہ یہ بھی ڈاکٹر بن سکے، دین بھی پڑھے، لیکن انجینئر بھی بن سکے، پروفیشنلز بن سکے، اپنی زندگی بہتر کر سکے۔ یہ ہے چیلنج ہمارے معاشرے کا، کہ ہم نے ایک سلیبس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ساروں کو، ایک ملک کو ایک طرف لے کے آئیں، 3 پیرلل سسٹم نہ ہو، اور پھر جو ہمارے نیچے جو غریب طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے آئیں، چاہے وہ اردو میڈیم میں ہے، چاہے وہ مدرسوں میں۔ یہ تو میں خیر مدرسے کی بات کی۔ آج خاص ایک دن ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کرنے سے پہلے، جو آج پشاور میں ہوا صبح، میں خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں پختونخوا کی پولیس کو، اپنی فوج کو، جس طرح انہوں نے بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ اور پولیس میں جو سجاد خان اور ہمارے طاہر خان، 2 پولیس آفیسرز تھے، جس طرح انہوں نے آج آپریشن کیا، میں ان کو اور ان کے ساتھ جنہوں نے آپریشن میں شرکت کی، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے۔ یہ ایک بہت بڑی جہاد ہے۔ یہ جس طرح کی دہشت گردی پچھلے 12-13 سالوں میں آئی ہے، اور خاص طور پہ پختونخوا جدھر سب سے زیادہ دہشت گردی تھی، ادھر یہ پولیس کا بڑا زبردست یہ آخری 2 سالوں میں رول رہا ہے۔ ایک پروفیشنل پولیس نکلی ہے، پولیس کمانڈوز، پاکستان کمانڈوز کی سٹینڈرڈ کے کمانڈوز ٹرین ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ اور آج خاص طور پہ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کرتے ہوئے شروع ادھر سے کرتا ہوں کہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ اور لیڈر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ لیڈر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اور لیڈر بنا دیتا ہے۔ ایک چیز، آپ نوجوان ہیں، آپ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک چیز ضرور ان کی دیکھیں کہ ان کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ جو وقت آیا تھا کوئی 30-40 سالوں کا، دنیا کی تاریخ میں اتنے عظیم لوگ اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں آئے۔ جو بھی جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کے متعلق سنا، وہ سب عظیم لوگ بن گئے۔ تو میں صرف اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، ان کی زندگی سے ہمیں جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھیں، کیونکہ ان کی زندگی تھی، جو قرآن میں لکھا ہوا وہ ان کی زندگی تھی، اور ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ایسے ہیں
کہ انہوں نے وہ کیا کیا جو سارے بھی جو لوگ ان کے ارد گرد عظیم لوگ بن گئے. تو میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ان کا کیریکٹر صادق اور امین. نبوت سے پہلے بھی لوگ ان کو سچا انسان مانتے تھے اور انصاف کرنے والا, امانت رکھنے والا سب مانتے تھے. جو اعجاز چودھری صاحب نے آپ کو کہا کہ انہوں نے جب لوگوں کو جمع کر کے شروع میں کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں, میں اگر پیچھے کہوں کہ فوج ہے تو آپ مان جاؤ گے, تو سب نے کہا مان جائیں گے, کیونکہ وہ سچے انسان تھے. تو یہ سب سے بڑی ایک انسان کے کیریکٹر کی, ایک لیڈر کے کیریکٹر کی سب سے بڑی کوالٹیز, وہ بنتا ہی ان دو کے اوپر ہے, صادق اور امین پہ. اور یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. آپ مغرب میں آج جو مغرب کی ڈیموکریسیز ہیں وہاں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی لیڈر نہیں بن سکتا اگر یہ ثابت ہو جائے وہ نہ صادق ہے نہ امین ہے. یورپ میں آپ کر لیں, خاص طور پہ اسکینڈینیویا میں, برطانیہ میں, کوئی جھوٹ بولتا پکڑا جائے وزیر یا پرائم منسٹر, اس کو استعفیٰ دینا پڑتا. تو جو ہم نے اپنے ملک میں وہ کیریکٹر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی چیز تھی صادق اور امین, وہ ہم کھو بیٹھے ہیں. اور وہ وہاں باہر جو کہ جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے, انہوں نے یہ چیز ان کے اندر ہے. پھر تیسری چیز کہ انہوں نے وہ اپنی میں سے آزاد تھے, اپنی میں سے آزاد تھے. جب انہوں نے آخری خطبہ دیا اور آخر میں انہوں نے 1,00,000 لوگ سامنے کھڑے تھے, انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ کو سنسیئرلی دے دیا ہے, تو گواہی دو. تو پہلے جب آواز جاتی تھی پھر وہی دہراتے تھے, پھر پیچھے 10 لوگ پیچھے آواز, اور اس طرح کرتے کرتے 1,00,000 لوگ تھے. تو آہستہ آہستہ جب انہوں نے وہ پیچھے تک آواز گئی, کیا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے وفاداری سے اللہ نے جو مجھے پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے کہا تھا, کیا میں نے وہ دیا؟ تو پھر پورا مجمع آواز آئی کہ ہاں نبی آپ نے دیا. اور پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا. یہ بڑا ضروری ہے آپ کے سمجھنا. کیوں روئے؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اپنا کیونکہ پیغام دے چکے ہیں, اب یہ شاید ہمارے پاس پھر واپس نہیں آئیں گے. یعنی کہ وہ ان کا اب سارا عرب ان کے نیچے تھا. اتنے برے مشکل وقت سے وہ گزرے اور آخر میں سارا عرب مسلمان ہو چکا تھا. لیکن لوگوں نے کہا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے. بات یہ ہے کہ وہ جو ان کی مشن تھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی, وہ ایک پیغام لے کے آئے تھے, انسانیت کے لیے, رحمت للعالمین تھے. وہ ہماری بہتری کے لیے ایک پیغام لے کے آئے تھے. وہ اسی مسجد نبی پہ رہے جدھر پہلے دن جو گھر بنایا اپنا, جدھر وہ ان کا اونٹ رکا, ادھر ہی اینڈ تک رہے. انہوں نے کوئی محلات نہیں بنائے اور پیسہ بھی آ رہا تھا بیت المال میں. وہ اپنی ذات کے لیے وہ نہیں کچھ کر رہے تھے. یہ سب سے تیسری چیز کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آتا. ہمارا بھی جو لیڈر جس کو آج تک ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس ملک میں, قائد اعظم محمد علی جناح, وہ ٹی بی سے مر رہے تھے. ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان بنے گا یا نہیں. کیوں؟ اور پتا نہیں چلنے دیا کہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر مخالفین کو پتا چل گیا کہ وہ ٹی بی ہوئی ہے اور وہ زندہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے تو وہ شاید پاکستان نہ بنا دیں, وہ روک دیں, وہ ڈیلے کر دیں. سب کو پتا تھا کہ قائد اعظم صرف ایک انسان کی پرسنالٹی, کیریکٹر, ان کی جو استقامت, یعنی وہ نہ ہوتے تو پوری کوشش تھی کانگریس کی کہ پاکستان نہ بنے. تو انہوں نے یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ مر رہے, ٹی بی سے مر رہے ہیں, اور ان کو کینسر بھی ہو چکی تھی تب تک. تو اپنے لیے نہیں وہ پاکستان بنا رہے تھے, ہمارے لیے بنا رہے تھے. اس لیے آج تک ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اس لیے ایک ہی لیڈر ہے جس کی ساری قوم جب تک پاکستان رہے گا عزت کرے گا.
اور چوتھی چیز انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پا چکا ہوتا ہے. ایک بزدل انسان لیڈر نہیں بنتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے, رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے. دنیا جدھر مرضی ہو حق اور سچ پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ جو انہوں نے کیریکٹر اپنی مثال سے باقیوں نے دیکھ دیکھ کے سب لیڈر بن گئے. اور پھر جو انہوں نے معاشرہ بنایا وہ تھا عدل اور انصاف پہ. ایک معاشرہ بنا جو ہمارا دین کہتا ہے عدل اور انصاف, یعنی انسانیت کا معاشرہ. وہ معاشرے میں جو پالیسی بنتی تھی وہ غریب کے لیے بنتی تھی. پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست بنی, ایک معذور کے لیے, بیوہ کے لیے, یتیموں کے لیے انہوں نے قانون بنائے ان کے لیے کہ ریاست ان کو پیسے دے گی, ان کی مدد کرے گی. جو کہ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یورپ میں ایسے ملک ہیں, اسکینڈینیویا میں خاص طور پہ, جدھر بہترین قسم کا عدل اور انصاف کا نظام ہے. پیسے والوں سے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور عوام پہ خرچ کرتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے اسکینڈینیویا کی میں بات کر رہا ہوں, زبردست غریب آدمی کے بچے کے لیے زبردست تعلیم, بہترین تعلیم. غریب آدمی کے لیے مفت علاج, ہسپتالوں میں بہترین علاج. بے روزگار ہوتا ہے اس کو ریاست پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتی, ان امپلائمنٹ بینیفٹس اس کو کہتے ہیں. عدالت میں جاتے ہیں وکیل کر کے دیتی ہے ریاست. یہ تھا جو وہ مدینہ کی ریاست کو وہ نظام چھوڑ کے گئے. جب ایسا نظام آتا ہے تو وہ قوم اٹھ جاتی ہے, لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. انصاف لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو لوگ غلام بن جاتے ہیں. جو فرعون قرآن شریف میں ہے کہ جب فرعون نے لوگوں پہ اتنا ظلم کیا, خود وہ بڑی بڑی محلات میں رہتا تھا, لوگ بیچارے غریب تھے, ان کے اوپر مشکل سے وہ اپنا کھانا کھا سکتے تھے, تو وہ اتنا ان کو دبا دیا ظلم کے نظام میں, غلام بن گئے. وہ جو مرضی کرتا تھا, لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس کو. تب حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا واپس. تو اسی طرح جب ایک نظام میں آپ عدل اور انصاف دیتے ہیں لوگ آزاد ہو جاتے ہیں, اور آزاد قومیں کھڑی ہوتی ہیں. جو وہ قوم کھڑی ہوئی تھی وہ ایک عظیم قوم, 700 سال تک دنیا کی عظیم قوم بنے تھے, وہ اس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھی تھی. اور وہی جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ, اور اگر آج ہم وہ ملک نہیں بن سکے ایک عظیم ملک, اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہاں عدل ہے نہ انصاف ہے. یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا قانون. آپ ٹیکس کدھر سے لیتے ہیں؟ لوگوں کے اوپر مہنگائی کر کر کے عوام سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, پیسے والے لوگ باہر پیسہ بھیج دیتے ہیں. کمزور آدمی سے ہر چیز پہ ٹیکس لگا کے, بجلی پہ, گیس پہ, سب پہ, پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, سارا ٹیکس عوام سے اکٹھا کیا جاتا ہے. تو لوگ نیچے چلے جاتے ہیں اور امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہمارا ایک خواب ہے کہ ہم وہ اس کو پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو دنیا کے عظیم لیڈر نے مدینہ کی ریاست میں ایک نظام بنایا تھا عدل اور انصاف میں, جس میں انسانیت تھی, جس میں انسان کی قدر تھی, جس میں ایک ایسا دور تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں. انسانوں کے نہیں, جانوروں کے بھی رائٹس تھے, حقوق تھے. وہ ریاست جب یہ بنے گی اللہ کی برکت آئے گی, انشاءاللہ یہ ایک عظیم قوم بنے گی. میں مفتی سعید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے, اور آج آپ نے مجھے دعوت دی. میں یہ بھی آپ نے جو آفر کیا کہ ہمارے تحریک انصاف کے نوجوانوں کے لیے تربیت آپ کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ اصل میں اسلام کیا ہے. ایک قرآن کے اندر جو اللہ نے اتنا بڑے فلسفے دیے ہوئے وہ آپ بھی لوگوں کی مدد کریں گے. تو ہم آپ کو تربیت کے لیے انشاءاللہ تحریک انصاف کی یوتھ کو آپ کی طرف بھیجیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.
ناظرین آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسلام آباد. انہوں نے کہا ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کافی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کے سسٹم کو ہم نے مزید نیوز، انٹرٹینمنٹ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لیا نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کریں. اللہ حافظ.